اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ ایک زندگی کا ایک اور سال گزر گیا، اور اچھا گزرا برا گزرا، بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اس کا جائزہ لینا ہے۔ لیکن ایک نیا سال جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کتنے 365 دن دیتے ہیں یا کتنے دن دیتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہمیں دن ملے ہم اس کو اچھی طرح گزار لیں۔ اس کی فکر کے لیے یہ نشست جو ہے وہ، اور اس میں جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتفاق سے جو ہے وہ، اتفاق تو ایسے اللہ کی اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ آج شب جمعہ بھی ہے، اور جو ہے وہ ایک عظیم جو ہے وہ رات ہے، یعنی کہ جو ہر ہفتے میں ملتی ہے۔ تو اس تناظر میں جو ہے وہ توبہ استغفار کے تناظر میں یہ موقع بھی ہمیں دستیاب ہے۔ نیا سال، عیش و مستی کی پکار، یہ سوالیہ نشان ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ نئے سال کے آغاز کو جو ہے وہ اسی تناظر میں لیا جاتا ہے، عیش و مستی کی پکار۔ یہ مغل بادشاہت ہمارے ہندوستان میں جس شخص نے شروع کی، ان کا نام تھا بابر۔ بابر جو تھے عظیم فاتح تھے، لیکن ایک زمانے میں ان کی زندگی رنگینوں سے بھرپور بھی تھی۔ اس زمانے کا ان کا ایک جو ہے وہ کلام، ان کا ایک شعر ہے، نوروز و نو بہار او میں او دل برے خوش است، بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ تو ہو سکتا ہے میں فارسی میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ نوروز، ہمارے ہاں روز پڑھا جاتا ہے اس کو، لیکن فارسی میں جو میرے فارسی کے استاد انہوں نے کہا تھا کہ روز پڑھتے ہیں اس کو۔ تو نوروز ہے، نوروز کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ زرتشت مذہب کا جو ہے وہ مہینہ فروردین جو مہینہ تھا، اس کا جو پہلا دن تھا وہ نیا سال کہلاتا تھا، اور اس کو نوروز کہتے ہیں، نیا دن، نئے سال کا پہلا دن نوروز۔ نوروز ہے، نئی بہار ہے، مے ہے، خوبصورت محبوب ہے، بابر بس عیش و مستی ہی میں لگا رہے کہ دنیا دوبارہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تناظر ہے جو کہ بابر کے اس شعر کے اندر جو ہے وہ جو پنا ہے، یہ آج کی جدید دنیا کے خدا بیزار، یا اگر بیزار نہیں تو جو ہے وہ خدا سے لا تعلق معاشرے کا جو ہے وہ موٹو ہے کہ جو ہے وہ نیا سال آئے۔ تو آج جو ہے وہ یکم جنوری، یعنی کل یکم جنوری ہے، تو یکم جنوری کا تناظر بن جاتا ہے نیا سال۔ پہلے زمانے کا جو ہے وہ پورا کیلنڈر جو ہے، ایرانی دنیا کے بادشاہ تھے، دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ سلطنت کے مالک تھے، دنیا کی تہذیب یافتہ قوم تھے۔ تو اس زمانے کے اندر نوروز کا دور تھا۔ تو نوروز ہے، نئی بہار ہے، مے ہے، خوبصورت محبوب ہے، بابر بس عیش و مستی ہی میں لگا رہے کہ دنیا دوبارہ نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ بہرحال اس تہوار کو جو ہے وہ اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور سفرہ ہفت شین کی وجہ سے سفرہ ہفت سین کرا گیا، شین سے شراب جو تھی اس کی کا سین کی چیزیں لائی گئی، اور اس پہ پھر کلام الہی کو بھی جو ہے شامل کیا گیا، جب مسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ آیا۔ تو الوداع 2020 اور خوش آمدید 2021 جو ہے وہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہے وہ گڈ بائی 2020، اور جو ہے وہ ہیپی 2021۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے کہ 2021 ہمارے لیے سعادتوں کا سال ہو، ہمارے لیے خوشیوں کا سال ہو، ہمارے لیے رحمتوں کا سال ہو۔ یقیناً ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی سعادت ہم مانگ رہے ہیں، آغاز اس کا کیسے کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو نیا سال، عیش و مستی کی پکار، پھر سے وہی بات۔ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کورونا نے ڈسٹرب کیا ہے، لیکن اسٹائل یہ تھا کہ نئے سال کا استقبال جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کا وہ اس تناظر میں ہوتا تھا کہ آتش بازی ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانیت پہ ایک آزمائش بھیجی، اور اس آزمائش کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا بلاکیج جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کی رسومات کے اندر آیا۔ تو بہرحال آپ کو خوب پتہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل معاشروں سے متاثر ہے، گلوبلائزیشن کا معاملہ ہے
تو جس طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے موقع پر جو ہے کنسرٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی جو منچلے ہوتے ہیں یا پھر شرابیں جمع ہوتی ہیں اور جو ہے وہ ڈانس پارٹیوں کا انعقاد ہوتا ہے، شراب و کباب چلتا ہے، یہ ساری، اور پھر ہمیں پتہ چلا ہے پولیس نے فلاں جگہ چھاپا مارا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو نیا سال جو ہے وہ عیش و مستی کی پکار. اس کے لیے میں اپنا ذاتی جو ہے وہ تجربہ آپ کے سامنے رکھوں. جب میں جاپان میں تھا تو میں ٹوکیو کے اندر ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا. میرے برابر میں ایک کینیڈین جو ہے وہ نوجوان جو ہے رہائش پذیر تھا. تو جب یکم جنوری آئی تو مجھے وہ نظر نہیں آیا. 2 جنوری کو دوپہر کو وہ مجھے ملا. تو 2 جنوری کو جب دوپہر میں ملا تو بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، اور جو ہے وہ اس کے بعد اس نے بتایا کہ اصل میں 31 دسمبر کو میں نے اتنی شراب پی تھی کہ ہوا یہ کہ میں جو ہے وہ یکم جنوری میری سوتے ہوئے گزر گئی، یعنی کہ سال کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ میرا سوتے ہوئے گزرا. تو یہ صرف ایک نوجوان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ عمومی طور پر جو پوری کرسمس کی چھٹیاں چلتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ نیا سال بھی آ جاتا ہے، تو اس کے اندر جو خوشیاں منانے کا انداز ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ شراب اور کباب اور جو ہے وہ مستی اور جو ہے وہ عیش. تو یہ تناظر ہے. اب یہ اچھا ہے برا ہے، آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اسلام کے ماتحت ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو اسلام جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور جو چیزوں کو اسلام الاؤ نہیں کرتا اس سے ہم جو ہے وہ بچتے ہیں. تو اس لیکچر کا مقصد بہرحال جو ہے وہ اس رات کے موقع پر جو ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خدا سے غافل ہوگا اور جو ہے وہ عیش و مستی کے اندر مصروف ہوگا، تو اس لیکچر کا مقصد جو ہے اپنے احتساب کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ زندگی کا ایک اور سال گزر گیا ہے، تو اس کے والے سے ہم احتساب کریں وہاں کیا غلطی کر گئے، کیا آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے. تو جو ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ٹائم فار چینج والی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا جائزہ لیں، اور جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ یہ ایک سال گزر جانا زندگی کا، اس کا مطلب ہے زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، مہلت عمل اور کم ہو چکی ہے. یہ اس چیز کی ریئلائزیشن بڑی اہم ہے. اور اب یہ 31 ستمبر کو کرنے کا مقصد جو ہے وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والی بات نہیں ہے. اصل بات وہی ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ بندگان خدا کچھ جو ہے کرنے کے لیے متوجہ ہیں، کچھ سوچنے کے لیے متوجہ ہیں، تو اس موقع پر ان کو جو ہے متوجہ کر لیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کا مسئلہ، ایک تو یہ کہ ویلنٹائن ڈے کے خلاف مظاہرے کرتے رہیں اور جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وائلنٹ ہو جائیں. لیکن دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے پاکستان میں شروع کیا، یوم حیا منانا شروع کیا، اور بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کاؤنٹر اس کلچر کو جو ہے جو کہ بے حیا کلچر، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک اچھی تدبیر ہوتی ہے کہ جو ہے وہ جس طرف پبلک جو ہے وہ سننے کے لیے آمادہ ہے اس موقع پر بلند و بانگ لہجے کے اندر جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سننے کی اور ہماری بات کو سننے اور سوچنے کی بھی گنجائش پیدا ہو. تو اس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو جب سننے کے لیے آمادہ ہوں، جب کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو ہمارا موقف بھی جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہا ہو. تو اب میں آپ کے سامنے فطری سوالات کچھ رکھتا ہوں پہلے اس موضوع پر، اور پھر جو ہے وہ ان سوالات کے جواب دینے کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں گے. فطری سوال، یہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نئے سال کا انتظار کیوں؟ آخر جو ہے وہ اگر آپ کو احتساب کی طرف متوجہ کرنا تھا تو 10 جگہوں پہ متوجہ کر سکتے تھے. لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، اور جو ہے وہ 29 ذوالحج یا 30 ذوالحج بھی ہو سکتا تھا اسلامی سال کا اختتام. نئے سال کا انتظار پیدا کسی وقت بھی کیا سکتا ہے. پھر اگر نئے سال کی بھی بات کریں تو کچھ اس پوائنٹس ہیں اور کچھ جو ہے وہ سنگ میل ہیں جو کہ ہمارے کیلنڈر کے اندر موجود ہیں. اس موقع پر جو ہے وہ کیوں بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. اور یہ نیا سال بھی جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، ہمارا والا قمری کیلنڈر نہیں ہے. اس کے سال کے آخر کے اندر جو ہے آپ یہ بات کرنے چلیں. پھر جو ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے نیا سال ہے کیا اصل میں؟ یہ تو کنٹینیوم ہے. ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ اور ہر آنے والا دن جس طرح ہوتا ہے اس طرح ایک 31 دسمبر ہے اور ایک یکم جنوری ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. وہی زمانہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی حالات ہیں.
تو آخر جو ہے وہ اس موقع پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ بس پہلے کیلنڈر میں تاریخ اور مہینہ تبدیل ہوتا تھا، یعنی کیلنڈر کے پیج گھمائے جاتے تھے. آج کل کیلنڈر کا دور بیت گیا ہے اور جو ہے وہ موبائل کے اندر ہی کیلنڈر دیکھ لیا جاتا ہے. لیکن پہلے پریکٹسز یہی تھی نا کہ کیلنڈر میں تاریخ اور مہینہ تبدیل ہوتا تھا. اب پورا کیلنڈر تبدیل ہو گیا، اب دوسرا 2021 کا کیلنڈر لانا پڑے گا. تو آنے والا کل بھی ماضی والے کل کی طرح ہے. جتنی زندگی گزرنی تھی گزر گئی، بقیہ بھی گزر جائے گی. تو اب اس چکر میں کیا 31 دسمبر کو یہ پروگرام کرنا، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. تو نئے سال کا انتظار کیوں، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہے موجود کہ لوگ جو ہے وہ نئے سال کے موقع پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ بہتر انداز میں گزاریں. اس کے لیے وہ مائی نیو ایئرس ریزولوشن، میرے نئے سال کے لیے عہد و پیما، میرے وعدے. تو مثبت تبدیلی کے لیے یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر لمحہ بہترین ہے. پھر تبدیلی کے لیے نئے سال کے انتظار کا مطلب تو اصل میں بات کو ٹالنا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور یہ کسی نے لطیفہ کہا ہے کہ مائی نیو ایئرس ریزولوشن از ٹو اسٹاپ پروکریسٹینیٹنگ. میرے نئے سال کا عہد و پیما یہ ہے، میرا عزم یہ ہے کہ میں جو ہے وہ چیزوں کو التوا میں ڈالنا، چیزوں کو ملتوی کرنا چھوڑ دوں گا. بٹ آئی ایم ناٹ اسٹارٹنگ انٹل نیکسٹ ویک دو. لیکن یہ کام، یہ نئے سال کا جو ریزولوشن ہے، اس کو کب سے میں امپلیمنٹ کرنا شروع کروں؟ اس کو میں ایک ہفتے ملتوی کر رہا ہوں. ابھی میں ایک ہفتے بعد جو ہے اس کو شروع کروں گا. تو انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر سال نو کے لیے عزائم کرتا ہے، وعدے کرتا ہے. تو نیو ایئرس ریزولوشن پہ ویکیپیڈیا کا یہ پیج ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تاریخ اس کی جو ہے بیبیلونینس، یعنی کہ جب بابل کی دنیا میں جو ہے وہ راج تھا، بابل جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس پہ بات ہوتی تھی کہ نیا سال جو ہے وہ ہم اچھی طرح شروع کریں اور خدا سے جو ہے وہ وعدے کیے جاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم اپنے ادھار چکائیں گے. تو مگر یہ اب مغرب کی ایک روایت ہے کہ جو ہے وہ ریزولوز جو ہے وہ ریزولوشنز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. لیکن انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ ریزولوشن تو بس زمانی بمباری ہے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. مثلا یہ پاپولر ریزولوشنز ہیں، پرومس ٹو ڈونیٹ ٹو چیریٹیز مور آفن. مثلا ویسٹرن ہیمسفیئر میں، مغربی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے وعدے یا عزائم کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم مزید چیریٹی میں خرچ کریں گے اور جو ہے وہ زیادہ انوائرمنٹلی رسپانسبل بنیں گے، اپنی فزیکل ویل بینگ کا خیال رکھیں گے، ہیلدی فوڈ کھائیں گے، ویٹ کو لوز کریں گے، مور ایکسرسائز کریں گے، ایٹ بیٹر، ڈرنک لیس الکوہل، کوئٹ اسموکنگ، اسٹاپ بائٹنگ نیلز، گیٹ ریڈ آف اولڈ بیڈ ہیبٹس. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ امپروو فائنینسز، گیٹ آؤٹ آف ڈیٹ، سیو منی، میک اسمال انویسٹمنٹس، امپروو کیریئر. اس طرح کی باتیں انسان جو ہے وہ یہ ہر دن ہی انسان سوچتا رہتا ہے. لیکن 31 دسمبر یا نئے سال کے حوالے سے اس طرح کی مغرب کے اندر ریزولوشنز جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اپنے آپ سے انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ عزم نہیں ہوتا. تو اس عزم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ریزولوشن دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. مثلا جو ہے ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق، ویکیپیڈیا کے آرٹیکل کے مطابق 2014 کی جو رپورٹ ہے اس میں 35% of participants who failed their New Year's resolution admitted they had unrealistic goal. یعنی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں، ایسے گولز بناتے ہیں، ایسے اہداف رکھتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ وہ اہداف انریلسٹک ہوتے ہیں، غیر حقیقی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان اہداف کو حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا. یہ 35% افراد کی روداد ہے جو نیو ایئر ریزولوشن کر رہے ہیں. 33% of participants did not keep track of their progress. 33% کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کوشش تو کی لیکن اپنی پروگریس، اپنے اہداف کے حصول کے لیے جو پروگریس کا معاملہ تھا اس کو ایسیس نہیں کیا. اینڈ 23% forgot about them. اور 23% کا تو یہ معاملہ تھا کہ وہ فارگٹ ہی بھول ہی گئے کہ جو ہے ہم نے کوئی 31 دسمبر یا اس سے پہلے کچھ عہد و پیمان کیے تھے. About 1 in 10 respondents claimed they made too many resolutions. تو پھر جو ہے 10 میں سے ایک کا تو کہنا تھا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی ریزولوشنز جو ہے وہ کر لی تھی. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ اس کے اندر پھر انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نیو ایئر ریزولوشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں، غیر حقیقی ہوتے ہیں. تو اس تناظر میں جو ہے وہ ایک اسٹڈی کی گئی اور اس اسٹڈی کے اندر 3000 لوگ جو ہے انوالو ہوئے
تو اس میں بتایا گیا کہ 88% آف دوز who set new year resolution fail. 88% کا مطلب ہے 88% اگر فیل ہوئے تو 12% کچھ نہ کچھ کامیاب ہوئے. یہ بہت کم ریشو ہے. اچھا, اور حالانکہ ان میں سے 52% کا کو اعتماد تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ان میں سے جو ہے وہ لوگ جو کامیاب ہوئے انہوں نے چھوٹے اہداف رکھے تھے. where in resolutions are made in term of small and measurable goals. مثلا انہوں نے گول رکھا کہ لاس a pound a week, میں ہر ہفتے 1 پاؤنڈ لوز کروں گا, کم کروں گا. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دے دی لوز ویٹ کہ میں جو ہے وہ وزن کو کم کروں گا, نہیں. باقاعدہ ایک میجریبل گول رکھا کہ ہر ہفتے 1 پاؤنڈ لوز کرنا ہے. تو ایسے لوگ کامیاب ہوئے. لیکن جنہوں نے میجریبل گول نہیں رکھے, بہرحال ابھی ہم اس میجریبل گول اور ان چیزوں کی بات نہیں کر رہے, لیکن میں صرف نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف جو ہے وہ کنسلٹ نہیں کرتے, صرف جو ہے وہ یعنی کہ ایک تو نیگیٹو سینس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا, شراب اور مستی کے اندر مشغول نہیں رہتے, بلکہ کچھ نہ کچھ نئے سال کے حوالے سے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس سنجیدگی کو جو ہے وہ کامیابی کے اندر تبدیل کرنے کے اندر ناکامی ان کو ہوتی ہے. تو گویا کہ نادر لکھنوی کا جو شعر ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو چینج مائی بیہیویئر, میں ایسا کیوں ہوں اور میں کس طرح اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں. تو سوال جو میں نے ابتدائی طور پر فطری سوالات اٹھائے تھے, اس میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ جو ہے نا وہ آخر یہ چیزیں کیوں, یعنی کہ 31 دسمبر کیوں, سال کے اختتام چلیں کوئی سا بھی ہو لیکن اس طرح کی تاریخیں کیوں. تو پہلے ہم تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سال, یہ 12 مہینے کیا انسانی اختراع ہے؟ کیا یہ ہم نے جو سال کا سسٹم بنایا ہے ایئر کا, کیا یہ انسانوں کی ایجاد ہے؟ قرآن اس کا جو ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے. اسنا عشر, یعنی کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نوشتہ قدرت کے اندر 12 مہینے لکھی ہے, جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا. یہ پورا سسٹم جب سے بنا ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے. یہ ہم ان 12 مہینوں کے اندر کسی دور کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ٹینیور شروع ہوا اور ہم اب جو ہے وہ انسانیت گزار رہی ہے. لیکن 12 مہینے زمین و آسمان کی جو ہے تخلیق سے یہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے. تو اب جو ہے وہ ایک بات تو یہ طے ہو گئی. پھر سالوں کا شمسی حساب ہے یا قمری ہے, کیونکہ ہمارا تو کیلنڈر قمری ہے, ہمارا تو لونر کیلنڈر ہے, اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں شمسی حساب کی. تو اس کے حوالے سے بھی ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بتایا گیا کہ ٹائم کی کیلکولیشن کا, تو وہاں پر یہ بھی بتایا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, سورج بھی حساب کے لیے اور چاند بھی حساب کے لیے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, کہ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. تو وہی صبح کا نکالنے والا ہے, اسی نے رات کو سکون و آرام کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنائے. دو ترجمے مترجمین نے کیے, اس میں دوسرا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے, اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے. تو گویا چاند بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے اور سورج بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں تو جو 7 سال کا قحط ہے, تو وہ 7 سال کا قحط جو ہے وہ کس حساب سے, 7 سال خوب بارشیں ہوں گی اور 7 سال جو ہے وہ قحط پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ حالات بہتر ہوں گے 15ویں سال میں. تو جو پورا سسٹم ہے کیا وہ قمری ہے؟ بظاہر اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں, یعنی کہ آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ قمری نہیں بلکہ شمسی سسٹم ہے. ان شمسی 12 جو ہے وہ مہینے وہ والے جو کہ 365 دن بنے, یہ وہ والا سسٹم ہے. اور ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع تک اگرچہ قمری کیلنڈر چلتا تھا, لیکن کبیسہ یعنی جو لون کے مہینے یا نسی جس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے یہ 365 ہی بنا دیتے تھے اس کو نا. یعنی کہ یہ سلسلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حجۃ الوداع نہیں ہوا ہے تب تک کہ جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یکم محرم کو موسم بہار ہو, یکم محرم کو موسم بہار ہو, اور 10 ذوالحج اچھے موسم میں آئے تاکہ حج اچھی طرح ہو جائے.
یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے تو اس سے 1 سال پہلے قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی، اس میں نسی کو منسوخ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 355 دن والا قمری مہینہ سسٹم چلا، ورنہ اس سے پہلے قمری سسٹم تھا، لیکن 10 دن ایسے ایڈ کیے جاتے تھے کہ وہ 365 دن ہی بنتے تھے، اور جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ بہار ایک خاص وقت پر آئے، اور جو ہے وہ نوروز جو ہے وہ ایرانیوں کے ہاں ہے، اور نیسان جو ہے وہ یہودیوں کے یہاں ہے، اور دونوں کے ہاں جو ہے وہ بہار کا سلسلہ جو ہے وہ سسٹم پرانی دنیا میں اس طرح ہی چلتا تھا۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، قرآن میں شہر کا لفظ جو ہے وہ 12 دفعہ آیا ہے، اور لفظ یوم 365 دفعہ آیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ 2 سسٹمز لے کر چلتا ہے، یعنی کہ فصل کی پیدائش ہوگی، فصل کی اگائی ہوگی، تو وہ تو گرمی، سردی، خزاں، بہار جو بھی سلسلے ہیں وہ تو سولر کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے، اور ہماری دینی سرگرمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ڈی کپل کیا، تاکہ جو ہے کبھی جو ہے وہ حج جو ہے وہ سردی میں آئے تو کبھی حج گرمی میں آئے، اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مختلف تنوع دی، ویرائٹی دی، جو کہ جو ہے ابھی آپ 25 ستمبر گزرا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ جو ناردرن ہیمسفیئر ہے وہاں پر جو ہے سانتا کلاس جو ہے وہ ایک خاص رنگ کے کپڑے پہنا ہوا ہے، خاص قسم کے کپڑے پہنا ہوا ہے، اور وہ 25 دسمبر ہمیشہ سردی میں آئے گی، لیکن جب آسٹریلیا جیسی جگہ کرسچینٹی پہنچی تو وہاں بالکل یہ یوں سمجھیں کہ اس ٹائم گرمی کا موسم ہے، تو وہ بالکل irrelevant لگتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو موسم ہے وہ موسم ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ناردرن ہیمسفیئر ہے یا ساؤدرن ہیمسفیئر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصطلاحات جو ہیں وہ آپ کے لیے مشکل ہوں۔ بہرحال اب ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ شمسی اور قمری، تو یہ گریگورین کیلنڈر تو مسئلہ ہے، لیکن بہرحال شمسی کیلنڈر کی اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ کل کے لیے سنجیدگی کی طرف قرآن مستقل توجہ دلاتا ہے۔ سورۃ الحشر کی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ کا، ولتنظر نفس، اور تم میں سے ہر ایک دیکھے، جائزہ لے، ما قدمت لغد، کیا آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، کیا بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، غد، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اب یہ کل اگر آپ جو ہے وہ اس تناظر میں لے جائیں کہ یہ تو آخرت ہے، بالکل آخرت، لیکن آخرت بھی تو جو ہے وہ کیا ہے، یہ دنیا کی کھیتی ہے نا، دنیا میں جو آج بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے، تو کل اگر ہم آخرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہماری کل اس دنیا والی کو صحیح ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ان اوکیزنس کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ ہر نیا مہینہ، ہر نیا اسلامی مہینہ، نیا چاند اصل میں ایک نئے جو ہے وہ مہینے کی جو ہے وہ تمہید اور نوید ہوتا ہے، تو نیا چاند دیکھ کر ہمیں یہ دعا پڑھنا سکھائے گا، اور یہ مسنون ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ جو ہے طلوع فرما، اس چاند کو جو ہے وہ کیا کرے، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام، اور اس کے بعد کیا ہے، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبَّ وَتَرْضَى، اس کام کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ربنا و ربک اللہ، بے شک ہمارا اور تمہارا رب اللہ۔ یہ ربو کا جو ہے وہ بڑا قیمتی لفظ ہے، اگر آپ غور کریں یہ کس سے بات ہو رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چاند کو دیکھ کر یہ کہو ربک اللہ، اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب، اے چاند تیرا رب اللہ ہے۔ یقین کریں اگر یہ آپ اس جملے کو محسوس کریں، یہ جملہ جو ہے وہ میں فطرت سے کیسے ہمان کرتا ہے، میرے بات جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں یا اس کا اردو ترجمہ، میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، میں چاند کو یہ کہتا ہوں کہ اے چاند تیرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی کہ میں ایک بڑی کائنات کے اندر ایک ایکٹر ہوں جو کہ اپنا رول ادا کر رہا ہے، لیکن یہ پوری کائنات جو ہے وہ میرے رب کی ہے۔ اگر کچھ جگہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن کائنات کا اختیار تو اسی کا ہے،
جو کہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو چلانے والا ہے. اس کے اندر یہ بات بھی نوٹ کرنے کی کہ توحبہ و تردا، توحبہ و تردا، اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند تو کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وقت پر پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ پسند کرتا ہے. جس وقت جو ہے فرض کا ٹائم ہو اس ٹائم آپ نفل پڑھیں گے تو نفل کو ایسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے فرض کے وقت فرض اور نفل کے وقت نفل. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح میں بتایا ہے کہ جو ہے نا چاند سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک نئے مہینے کو یعنی کہ میرے لیے امن اور ایمان والا اور سلامتی اور اسلام والا بنا، اور مجھے اس مہینے میں توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جسے آپ خود پسند بھی کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی بھی ہیں. یہ بذات خود جو ہے وہ اسپرٹ ہے. تو توحبہ و ترضا کا میں نے بات کر لی ہے. پھر مزید ہم جوابات اگر دیکھیں تو دیکھیں عیسوی یا ہجری کیلنڈر کی بحث نہیں ہے. تبدیلی کے اصول تو دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوں گے، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ 29 ذوالحج کو کر رہے ہوں، 30 ذوالحج کو کر رہے ہوں یا 31 دسمبر کو کر رہے ہوں. تبدیلی جو ہے وہ اگر لانی ہے زندگی میں تو اصول تو اس موقع پر بھی وہی رہیں گے اور اس موقع پر بھی وہی رہیں گے. انسان بہرحال یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے. ویسے تو ہر لمحہ انسان کو تبدیلی کے لیے پکارتا ہے، تاہم بعض لمحات اس حوالے سے زیادہ موزوں ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، جس وقت انسان غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مثال رکھوں، جب نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو ہم بہت ٹیمپو میں ہوتے ہیں، ہمارے ارمان ہوتے ہیں، ہمارے عزائم ہوتے ہیں. اس سال تو میں پڑھوں گا، پچھلے سال تو میں نہیں پڑھا، اس سال میں پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان عزم میں کمزور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ وقت کو ضائع کرنا شروع کرتا ہے، سارے منصوبے ارمان عزائم بھول جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کیریکٹر از دا ایبلٹی ٹو کیری آؤٹ اے گڈ ریزولوشن لانگ آفٹر دا ایکسائٹمنٹ آف دا مومنٹ ہیز پاسڈ. یعنی کہ ایک موقع ہوتا ہے جب مومنٹ کی ایک لمحے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس ایکسائٹمنٹ کے اندر ہم کچھ وعدے کرتے ہیں اپنے آپ سے ٹیمپو میں آ کر، لیکن ایک دن گزرتا ہے ہمارا ٹیمپو جو ہے وہ تحلیل ہوتا ہے، 3-4 دن گزرتے ہیں ہم مزید جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بھولنا شروع کرتے ہیں. لیکن کردار اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز میں نے اپنے آپ سے اس ٹیمپو کے موقع پر سوچ سمجھ کر طے کی تھی اپنے متعلق، اس کو میں نبھاؤں. یہ جو چیز ہے وہ عزم کے اندر مضبوطی، اول العزم قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جب کچھ طے کرتے ہیں تو پھر اس کو لے کر چلتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو پوری زندگی اگر وہ چیز کو حق سمجھتے ہیں تو اس کو پوری زندگی کے لیے طے کرتے ہیں کہ ہم کریں گے اور پھر لے کر چلتے ہیں ساری زندگی. دیکھیں زندگی کے 3 زمانے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کرنے کے کام ہمیں جو ہے وہ اصطلاحات کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھائے گئے ہیں کہ مثلا انسان کی زندگی میں 3 زمانے آتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. تو ماضی جو گزر گیا آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے کہ استغفار کریں. استغفار کے ذریعے ہی ماضی محفوظ ہو سکتا ہے. سورہ الفرقان کے مطابق جو ہے انسان اگر سچی جو ہے وہ استغفار کرے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی میں بدل دیتے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دامن وسیع ہے رحمت کا کہ جو ہے وہ استغفار کے ذریعے ماضی محفوظ ہوتا ہے. اور حال جو محفوظ ہونا ہے وہ تو بہرحال یا تو شکر سے ہوگا یا صبر سے ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہے ہیں تو اس پر شکر کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے تو اس پر صبر کریں. اس طرح ہمارا پریزنٹ محفوظ ہو سکتا ہے. اور مستقبل کے لیے جو کہ فیوچر ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے استمداد مدد طلب کرنی پڑے گی کہ اللہ ہمیں تمام مصیبتوں سے پناہ میں رکھیں. اس کو استعاذہ کہتے ہیں. اور جو ہے وہ اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کو نہیں دہرائیں گے اور مستقبل میں بالکل صحیح رہیں گے. اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ جو ہے وہ ایک لپ سروس کا نام نہیں ہے. توبہ کا مطلب زندگی کے اندر کی جانے والی غلطیوں کی ریلائزیشن کے بعد نئے سرے سے جو ہے وہ زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنا ہے. مثلا ایک آدمی ہے جو کہ گٹکا کھاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اب اسے 2 کام کرنے ہیں کیونکہ گٹکا تو اس نے ڈیمیج تو کر لیا اپنے آپ کو. وہ استغفار کرے گا یا اللہ پاک میں نے اپنی صحت کو نقصان پہنچایا اور آپ کی امانتی اللہ مجھے معاف فرمائیے، یہ استغفار ہے. اور توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ گٹکا نہیں کھائے گا. تو توبہ کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے. اگر یہ تینوں زمانے ہم نے محفوظ کر لیے تو اس کا مطلب ہے ہماری پوری زندگی محفوظ ہو گئی. انسان کا رویہ بہرحال عجیب و غریب ہے. انسان جو ہے وہ جس لمحے موجود جو لمحہ موجود ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا. دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو برباد کرتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے دولت کو کھوتا ہے. یعنی کہ اب جو ہے وہ پرائیویٹ
ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے ہیں, اور جو ہے وہ ایک زمانے میں اپنی صحت کو برباد کیا, اب جو ہے وہ اپنی دولت کو برباد کر رہا ہے اپنی صحت کو واپس لانے کے لیے. مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے, اب کیا ہوگا مستقبل میں. جو حال ہے اس کے پر غور کرے بندہ, اور مستقبل میں جاتا ہے تو اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے کہ میں نے ماضی میں کیا کیا. جیتا ایسے جیسے مرنا ہی نہیں ہے, اور مرتا ایسے ہے کہ کبھی جیا ہی نہیں ہے. تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ حال کی فکر کرو, ماضی کو بھول جاؤ, مستقبل کو بھول جاؤ, حال کی فکر کرو. تو اس تناظر میں جو ہے وہ ماضی کا غم نہیں, مستقبل کی فکر نہیں, لا تخافوا ولا تحزنوا, نو فیئر نو ٹیئر. حال میں کام چاہیے, کسی بزرگ نے کہا تھا حال میں. شیطان, انہوں نے کہا کہ شیطان انسانوں کی صلاحیت کو اور وقت کو اس میں ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ ضائع کر دیا, ماضی میں کچھ نہیں ملا, مستقبل میں یہ ہونا چاہیے. اور ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ حال ضائع ہوتا چلا جاتا ہے, جو لمحہ موجود ہے اس کو ہم ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب مستقبل کی فکر نہیں کا اس کا مطلب کیا ہے, اس کو جو ہے وہ ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے سوچنا چاہیے کہ مستقبل کی فکر کا مطلب یہ کہ ہم مستقبل سے بالکل لا تعلق ہو جائیں. بزرگ کا مطلب یہ نہیں تھا. دیکھیں شیخ چلی کی مثال ہے, ایک انتہا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہے وہ یہ انڈے ہیں, اور یہ انڈے جو ہے وہ سے مرغے نکلے گی, پھر مرغے اور انڈے دیں گے, اور انڈے, اور پھر میں بڑا امیر ہو جاؤں گا. اب یہ مستقبل کی فکر جو ہے وہ کسی بھی, یہ بیکار فکر ہے, اور اس بیکار فکر کے اندر جو ہے وہ عزائم کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور پھر وہ ٹوکری ٹوٹ جاتی ہے کہانی کے اندر نا. دوسری مثال جو ہے وہ ایک قانون دان کی ہے, جو ایک جاہل سے لڑائی کر رہا ہے اور اچھا خاصا صحت مند ہے. قانون دان اچھا خاصا صحت مند ہے, لیکن جاہل سے لڑائی ہوئی ہے اور جاہل کے ہاتھوں پٹ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو تھپڑ مارا تو مجھ پر یہ دفعہ لگ جائے گی, اور اس کو لات ماری تو یہ دفعہ لگ جائے گی. تو مستقبل کے حوالے سے سوچ کر جو ہے وہ کچھ ایکشن ہی نہیں کر پا رہا. تو یہ دونوں صورتیں ہیں کہ جو ہے وہ ایک انتہا پر ہے کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا, اور ایک جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے سوچ کر کچھ ایکشن ہی نہیں کر پا رہا. گویا یہ صورتحال تھی اس قانون دان کی کہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو مستقبلی فکر نہیں کا کیا مطلب ہے کہ دونوں انتہاؤں سے پرہیز کیا جائے. حال میں ہونے والا کام مستقبل کی فکر میں کی روشنی میں ہونا چاہیے. یعنی حال میں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کام لمحہ موجود میں کرنا ہے, لیکن مستقبلی فکر ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس طرح انما الاعمال بالنیات ہے, اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے کہ وہ ختم, جو ان کا اختتام پذیر کیسے ہوئے. تو نیا سال جو ہے ایک مہلت عمل ہے, اور جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سال ہم میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کون سے لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں. یعنی کہ یہ جو اگلا سال ہے اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے لوگ ہم سے بچھڑیں گے. کچھ نہیں پتا, ان میں میں بھی ہوں, سکتا ہے آپ بھی ہوں, کوئی نہیں پتا ہم میں سے ہمارے زندگی مہلت عمل کتنی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے, بالکل یہ چیزیں واضح ہے کہ جو ہے وہ موت ضروری نہیں ہے کہ صرف بیمار یا بوڑھے لوگوں کو آئے, یہ تو تندرستوں اور جوانوں کو بھی آ جاتی ہے. اس مہلت عمل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح امپروو کریں گے. یہ کام انڈیویجول سطح پہ ہونا چاہیے اور کلیکٹیو سطح پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم جو ہے وہ ابھی انفرادی منصوبہ بندی پہ ہی بات کریں گے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا وقت کے چیلنج کے حوالے سے کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں, میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یعنی کہ وقت کہہ رہا ہے کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. کبھی کورونا چلے جاتا ہے, کبھی طیارے کو حادثہ ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, کبھی کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے, کبھی الیکشن آ جاتے ہیں, کبھی کوئی ڈکٹیٹر ملک پہ مسلط ہو جاتا ہے. یہ بڑی سطح پر اور مائکرو لیول پہ جو ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, جاب چلی جاتی ہے, طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ اچھی جاب لگ جاتی ہے, گھر میں شادی ہوتی ہے. تو میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں, میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری, کسی کا راکب کسی کا مرکب, کسی کو عبرت کا تازیانہ. تو میں ہر ایک سے آشنا ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں لوگوں کے بیہیویئر کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجھ پر سوار ہو جاتے ہیں, وہ راکب بن جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ پر میں سوار ہو جاتا ہوں, مرکب ہو جاتا ہے معاملہ.
اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بگاڑ کے شکار ہوتے ہیں کہ وہ عبرت کے تازیانہ بن جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ راکب بننا ہے وقت کے اوپر, ہمیں جو ہے وہ وقت کے اوپر سواری کرنی ہے. اگرچہ سب کا انجام وہی ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے وہ قبر میں جانا ہے, لیکن ہم اس طرح وقت گزاریں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے وقت کا جو ہے وہ صحیح یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں حوادث تو زندگی میں آتے رہیں گے, کبھی یہ مسئلہ ہو جائے گا, کبھی یہ مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان حوادث کے ساتھ ہی اپنے طے کردہ اہداف کی طرف پیش رفت کرنی ہے. اور اگر ہم نے اپنے ان مسائل کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے اہداف کی طرف پیش رفت کی تو گویا کہ ہم زمانے پر سواری کرنے والا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم جو ہے وقت کی جو ہے زمام کو سنبھال کر جو ہے وقت پہ سواری کر رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ ہم اس پر آتے ہیں کہ اہداف, منصوبہ بندی, عمل, جائزہ, جو ہم ٹارگٹ طے کریں اور اس کو اچیو کرنے کی سوچیں کہ کس طرح کریں گے, پھر اس کو امپلیمنٹ کریں, پھر اس کا جائزہ لیں کہ کتنا ہم نے کیا ہے. یہ نیو ایئر ریزولوشن والی جو بات ہے اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں. دیکھیں کچھ منصوبے کے بارے میں پہلے ہم بات کر لیں کہ منصوبہ وہ بنا سکتا ہے جس کا کوئی خواب ہو. منصوبہ وہ بنا سکتا ہے جس کا کوئی خواب ہو جو اہداف کے حصول میں سنجیدہ ہو. The dream is not what you see in the sleep. Dream is the thing which does not let you sleep. خواب وہ نہیں ہوتا جو ہم نیند کے اندر دیکھتے ہیں, مدہوشی کے اندر دیکھتے ہیں. خواب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتا, کسی نے کہا تھا ڈریم از دا تھنگ which does not let you sleep. خواب وہ نہیں ہوتا جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے, بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا. تو بڑے اہداف کے حصول کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو کسی طرح کمتر نہ جانیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نہ جانے کون کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں, اور وہ صلاحیتیں جو ہے وہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے اور دین حق کے لیے جو ہے نا کی بلندی کے لیے اور سربلندی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہیں. ٹمارو از اے مسٹری, یہ فیوچر کے متعلق ہے. یسٹرڈے از ہسٹری, یہ پاسٹ کے متعلق ہے. اینڈ ٹوڈے جس کو پریزنٹ کہتے ہیں, پریزنٹ کے ایک معنی تو حال ہے اور پریزنٹ کا دوسرا معنی گفٹ ہے. ٹوڈے از اے گفٹ, دیٹس وائی وی کال اٹ پریزنٹ. ایک اور بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوں ان کی عمریں مختلف ہوں. منصوبے اور عزائم جو ہے جوانی کے محتاج نہیں ہوتے. منصوبے عزائم جوانی کو, اب تو میری عمر گزر گئی, نہیں, جوانی کے محتاج نہیں ہوتے. ٹیسلا نے کہا تھا, ٹیسلا آپ کو پتا ہے کہ جتنی امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا سائنسدان تھا یہ ٹیسلا, اور جو ہے وہ ابھی بھی ایک بہت بڑا فیکٹری ٹیسلا کے نام پر موجود ہے جو کہ بیٹریز بناتی ہے. Contrary to general belief, work comes easier for older people if they are in good health. بزرگ لوگوں کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے اگر ان کے پاس کیا چیز ہو, ہیلتھ ہو, اچھی ہو. کیوں؟ Because they have learned through years of practice how to arrive at a given place by the shortest path. کیونکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کے پر ہاتھ ڈالیں تو شارٹیسٹ پاتھ کے ذریعے جو ہے وہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ان کا ایکسپیرینس, نوجوان کے پاس جسمانی طاقت ہے, بوڑھے آدمی کے پاس تجربہ ہے, اور تجربہ جو ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ کے ذریعے جو ہے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے irrelevant ہیں, یہ نوجوانوں کے کرنے کا کام ہے. نہیں, ہر ایک کے لیے جو ہے وہ یہ ریلیونٹ ہے. اور پھر اگلے سال کی منصوبہ بندی کیوں؟ کسی نے کہا تھا کہ جو ہے وہ چائنیز پروورب ہے, بلکہ when planning for a year plant corn, when planning for a decade plant trees, when planning for life train and educate people. تو بات تو میں یہی کرنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ ہم اگلے سال کے حوالے سے بات کرنے بیٹھے ہیں, لیکن جو آخری نقطہ ہے کہ اگر زندگی کو پلان کرنا ہے تو لوگوں کو ٹرین کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ صدقہ جاریہ ہے جس کی طرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ جو علم ہم پھیلائیں گے وہ علم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جتنا زیادہ پھیلے گا اتنے زیادہ ہمارے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے گا. لیکن ایک اہم ترین بات یہ کہ جو بھی ہدف ہو وہ ہدف جو ہے وہ انسان اطمینان قلب سے بنائے, کیونکہ لوگوں کی ذہنی حالت بڑی اہم ہے. اگر انسان خوش ہوتا ہے, اگر لوگ خوش ہوتے ہیں, ذہنی طور پر مطمئن اور یکسو ہوتے ہیں, تو پہاڑ جیسا کام بھی آرام سے کر لیتے ہیں, پہاڑ جیسا کام بھی آرام سے کر لیتے ہیں. اور جب ذہنی طور پر ناآسودہ اور غیر یکسو ہوتے ہیں تو بہت آسان کام کو بھی پہاڑ بنا لیتے ہیں.
تو سب سے پہلے یکسوئی کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی ضرورت ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, اپنے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. تو ذہنی حالت اگر صحیح ہوگی, شرع قلب اگر نصیب ہوگا, تو بڑے کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے کرنا. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ چھوٹے کام بھی پہاڑ جیسے بن جائیں گے. اسی وجہ سے جو ہے وہ دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اف یو کین ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم. ٹرومین امریکی صدر ہیں, ان کا یہ قول ہے کہ اگر آپ کنونس نہیں کر سکتے تو دشمن کو کنفیوز کر دیں. اس وقت امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں, آپ اس سے خوب واقف ہیں. دوسری یہ بات کہ لوگوں کا اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے غلط کے حوالے سے غلط تصور ہے. کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ دونوں ہی فنومنا جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. میری زندگی میں بہت سارے لوگ مجھے ٹکرائے جن کے متعلق وہ اپنے پر بڑے مطمئن تھے کہ وہ بہت کر رہے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس لحاظ سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور کچھ لوگوں کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں کر پائے. تو کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا, اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, جس کی بنیاد پر بینچ مارک کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان انسان کو مایوس کرنا چاہتا ہے, اور انسان اسی تناظر میں اپنی ناکامیاں زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ناکامی ہو گئی, فلاں ناکامی ہو گئی ہے. تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں, آج ہم بہت بری اسٹیٹ کے اندر ہیں. ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اس وقت عالم اسلام جس پریشانی کا شکار ہے. تاریخ اسلام پڑھیں تو اغیار کی اتنی سازشوں کے باوجود اسلام کا بار بار ابھرنا, دوبارہ ابھرنا خود ایک معجزہ ہے. اگر جتنی سازشیں ہمارے خلاف کی گئی ہیں, اس دین کے خلاف کی گئی ہیں, اس کے باوجود بھی اسلام ہر دفعہ جو ہے وہ, اور مسلمان ہر دفعہ جو ہے اپنے سینے آگے کر کے جو ہے وہ اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے, اسلام کی بہت غیر معمولی طاقت ہے یہ. اور اس تناظر میں ہماری سکسیس اسٹوریز کی تعداد کم نہیں ہے. یہ جو آپ اپنی ارد گرد کی نظر دوڑائیں, اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے لگے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ کیونکہ اسلام غالب نہیں آ رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب فضول کام ہے, لیکن اسلام کا فیلڈ کے اندر موجود رہنا اور اسلام جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ کسی نہ کسی مرحلے پر جو ہے وہ غالب نظام کو جو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے, یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. دیکھیں ابھی میں بچوں کا پروگرام کر رہا ہوں, اصحاب کہف کی سٹوری ہم نے پچھلے ہفتے کو ختم کی. تو اس کے اندر یہی اصحاب کہف کا کنٹریبیوشن کیا ہے, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعوت حق بیان کی, حق کی دعوت دی, اور پھر جب موت کا مسئلہ ہوا اور بادشاہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے چکر میں پڑا تو وہ فرار ہو گئے اور جو ہے وہ غار میں جا کر سو گئے. تو آپ بولیں گے کیا کنٹریبیوشن ہے, فرار ہو گئے, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹریبیوشن کو نوٹ کیا, اور ہم جو ہے وہ جمعے کو ان کے اس کارنامے کو پڑھتے ہیں. تو ان کامیابیوں کو بہرحال فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے, اور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی ہی ہو گئی ہیں, اس کے لیے لوگوں نے بڑا تن من دھن خون پسینہ ایک کیا ہے. اور آج بھی جو ہے وہ اسلام کے تناظر میں فیلڈ کے اندر امکانات ہی امکانات ہیں. جب بھی اخلاص کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, مل جل کر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کام کیا جاتا ہے تو نتائج ملتے ہیں. تو بہرحال یہ اس تناظر میں نے کہا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے تمام تر اندھیروں کے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اس وقت سورج کے امکان جو ہے طلوع ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے. عزم کی تقویت کے لیے بہرحال ایک واضح پلان کی ضرورت ہوتی ہے. نئے سال کو بہتر انداز میں گزارنے کا عزم, جس کو ریزولوشن ہم کہہ رہے ہیں, ایک واضح منصوبہ یا روڈ میپ چاہتا ہے. اور روڈ میپ اگر کوئی تشکیل دے رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر, تو یہ بتاتے خود اس کے عزائم کے لیے سنجیدگی کا اظہار ہے. اگر وہ اس پہ وقت لگا رہا ہے تو کم از کم وہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں یہ کرنا ہے. فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. پہلے پلان کے اندر تو کامیاب ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی چیزیں آگے بڑھیں گی. اہداف رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گول سیٹنگ کرتے ہیں تو زندگی بامقصد ہو جاتی ہے. ڈسٹریکشن سے انسان کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر میرا گول نہیں ہے, آج کے دن مجھے کیا کام کرنا ہے اگر مجھے پتہ نہیں ہے, تو کوئی بھی چیز مجھے ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے. کوئی ڈرامہ مجھے ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے, کوئی جو ہے وہ ٹیلی فون کال مجھے ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے. کچھ بھی ڈسٹریکشن کی امکانات کھلیں, کیونکہ میں تو ایک ایسا پتا ہوں جو ایک ہوا کا جھونکا کہیں لے جائے گا, ایک ہوا کا جھونکا کہیں اور لے جائے گا. تو a goal is a dream with a deadline. یاد رکھیں گول جو ہے اگر جو خواب ہوتا ہے
لیکن یہ ڈیڈ لائن کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں اس خواب کو پائے تکمیل تک, اس ڈیڈ لائن تک پہنچانا ہے اپنی زندگی کے اندر, یہ ہمارا ہدف ہوتا ہے. اور گول سیٹنگ کے جو آج کل کی مینجمنٹ کے اندر فائدے بتائے جاتے ہیں, اس کے اندر امپروو پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, موٹیویشن کے اندر اضافہ ہوتا ہے, فوکس میں بندہ رہتا ہے, ڈائریکشن صحیح رہتی ہے, اور کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں انسانی رویے کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے. ہر ایک سے رسم و راہ میں ہدف بنیادی جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. کیوں؟ فرض کریں کہ جو ہے وہ ابھی آپ کا دوست جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ نئے دوست بناتا ہے, ہدف جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ اس فرد کو کتنا ٹائم دینا ہے, رسم و راہ جو ہے وہ بدل جاتی ہے کہ کس طرح کس سے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے. کیا کایا پلٹ ایک لمحے میں ممکن ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ابھی ہم 31 دسمبر کو سوچ رہے ہیں, کیا ہم تبدیل ہو جائیں گے؟ فرض کریں میں ایک انقلابی پلان بناؤں, میں ویسے تو فرض کریں 9 بجے اٹھتا ہوں, لیکن میں آج 31 دسمبر کو یہ پلان بناؤں کہ اب کل سے میں صبح 4 بجے اٹھوں گا, تہجد پڑھوں گا, ورزش وغیرہ کروں گا. تو 2 دن بعد جب انقلابی کیفیت ختم ہوگی تو شاید فجر بھی قضا ہونے لگے نا. تو بتدریج تبدیلی کا راستہ جو ہے سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ تبدیلی. مثلا فجر سے پہلے 15 منٹ پہلے کا پلان بنانا کہ اس میں تہجد بھی پڑھ لوں, 10 منٹ کی ورزش, بجائے اس کی کہ میں 1 گھنٹے کی ورزش اور جو ہے وہ 4 بجے اٹھنے والی بات کر رہا ہوں. اس طرح چھوٹا چھوٹا اسٹیپس جو ہیں وہ اللہ حضرت القیاس آپ جو ہے وہ دیگر اہداف کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں. جب ایک عادت مضبوط ہو جائے تو مزید انقلابیت کی طرف بڑھیں, لیکن بتدریج بڑھیں. تو if the plan does not work, change the plan but never the goal. عمومی طور پر ہمارا جب ہم گول کو اچیو نہیں کر پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں, گول کو ہی چینج کر لیتے ہیں. حالانکہ گول اس وجہ سے ناکام ہوا کہ ہمارے پلان نے کام نہیں کیا, تو ہمیں پھر پلان کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. اس تناظر میں ہمیں جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا چاہیے, ٹولز کا استعمال کرنا چاہیے. مثلا جو ہے وہ اپنے اہداف کی طرف اٹھتے ہوئے قدم کی جانچ کا ایک ذریعہ ٹیکنالوجی ہے, فریم ورکس ہیں انسان کے لیے, چیک لسٹ کا کام دیتے ہیں. مثلا سوٹ انالیسز ہے, اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اطراف کے اندر جو ہمارا ہدف ہے اس کے تناظر میں کیا چیزیں ہماری قوتیں ہیں, کیا چیزیں ہماری کمزوریاں ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا تھریٹ ہیں. یہ جو کاپی ورک ہے یہ بڑا ضروری ہے. عمومی طور پر کاپی ورک کے بغیر جو ہے ذہن میں سارے کام کیے جاتے ہیں, تو ذہن کی اپنی لمٹ ہوتی ہے. اگر جو ہے وہ اپنے منصوبے کو, اپنے چیزوں کو یوں سمجھیں کہ پین کے ذریعے اتارا جائے تو جو ہے وہ زیادہ بہتر نتائج برپا ہو سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگلے سالوں میں اپنی بہتری کے لیے کیا پیمانے طے کرتے ہیں. بس یہی اصل بات ہے. کچھ پیمانے بہرحال روزمرہ کی بنیاد پر ہونے چاہیے, کچھ ہفتہ وار اور کچھ مہینہ وار ہونے چاہیے, کچھ لانگ ٹرم ہونے چاہیے. مگر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی ہوگی وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی سے ہوگی. لانگ ٹرم تبدیلی کے لیے روزانہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر اگر روزانہ کے اسکیجول کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو لانگ ٹرم تبدیلی بھی آ جائے گی. کسی نے کہا تھا, یو ول نیور چینج یور لائف until you change something you do daily. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. کچھ بھی کر لیں آپ, ڈیلی روٹین اگر چینج نہیں ہو رہا تو لانگ ٹرم پلان ناکام ہے. ڈیلی روٹین جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ اہداف کے حصول کے لیے ضروری ہے. مثلا ہم روزمرہ کی اگر جائزہ لینے والی چیزیں ہیں تو اس کے اندر ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نمازوں کی کیا صورتحال رہی ہے, اس کا انفاق کا کیا معاملہ رہا ہے, حفظ کرنے کی کیا کوشش کی ہے, مطالعہ قرآن کیا کیا ہے, مطالعہ حدیث لٹریچر وغیرہ کس حد تک کیا ہے, لوگوں سے رابطے, مثبت رابطے کیسے کیے, لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ورزش, تہجد, اس طرح کے عمومی اہداف ہیں جو روزمرہ یہ روٹین جو ہمارا روزمرہ کا روٹین ہے اس کے اندر جو ہے وہ آنے چاہیے. اس کے علاوہ پھر اگر ہم اپنے دنیاوی پس منظر میں دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے کوئی نیا مہارت حاصل کی, ہم نے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, وہ بھی آپ کو اس طرح کے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ موبائل کے اندر کر سکتے ہیں, سسٹم کو ایکسل میں کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی مصروفیات جو ہیں وہ اس بیسک مصروفیات کیا کیا رہی ہیں اور ان کی نوعیت کیا رہی ہے. کیا وہ طویل المدت تھیں یا قلیل المدت تھیں؟ اگر میرے 5 ہیں اور 5 کی 5 جو ہیں وہ قلیل المدت ہیں, یعنی کہ ایڈ ہاک مسائل کو سالو کرنے کے لیے لگی ہیں, اور پورا ہفتہ ایسے ہی گزرا ہے کہ ہر جگہ قلیل المدت قلیل المدت قلیل المدت لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں لانگ ٹرم کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا اپنے آج کی. آمدن و اخراجات کا اگر آپ کو دیکھنا ہے میزان تو بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ چیزیں تو عمومی تھی لیکن یہ چیزیں بڑی اہم ہیں
کیونکہ زندگی کامیابی کے اندر بڑا اہم رول آرگنائزیشن کا ہے، آرگنائز کرنے کا ہے. جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں علم کا رزق دیتے ہیں. ہمیں لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم اس سے کچھ نہ کچھ باتیں اخذ کرتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ہم کچھ چیزیں اخذ کرتے ہیں. ہم کچھ پڑھتے ہیں، اس سے اخذ کرتے ہیں. تو جو ہے وہ اس تناظر کے اندر جو ہے وہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارا دن کے اندر آج کیسی کیا کمی رہی، کیا بہتری رہی، اور کیا ہم اصلاح احوال کر سکتے ہیں مستقبل کے لیے. اور جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے نتیجے میں کیا آئیڈیاز ہمارے سامنے آئے، کیا امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہمارے لیے موجود ہیں. ان چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور نوٹ کرنے والی باتیں، ایک بزرگ سے ملے، انہوں نے ایسی پیاری بات کی، اس کو نوٹ کر لیا. اس طرح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو تجربات ہیں وہ قلم بند ہو جائیں گے، اور وہ قلم بند ہونے کے بعد جو ہے وہ بعد میں بڑے کام آئیں گے. یہ اسٹائل کیسے بھی ہو سکتا ہے. میرا اسٹائل یہ ہے کہ میں جو ہے کوئی بھی اچھی بات سنتا ہوں تو فوری طور پر اپنی ونڈوز کے اندر جو ہے نوٹ پیڈ کے اندر جو ہے وہ اس کو اپنے مناسب ڈائریکٹری کے اندر اس کو ٹائپ کر لیتا ہوں. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو میری زندگی کے ذاتی جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں اور کس طرح سے میں نے بات سنی ہے، وہ ریکارڈ کرنے کے نتیجے میں بعد میں بڑی جو ہے آسانی ہوتی ہے. تو ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ تبدیلی کے عمل سے محبت ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک تو ہدف سے محبت ہے، اور اس پروسیس سے بھی محبت ہونی چاہیے جو کہ تبدیلی کا عمل ہے. صرف تبدیلی سے محبت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ پروسیس، کامیابی کے لیے تبدیلی کے عمل سے محبت کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ تبدیلی کا عمل جان لیوا ہے. مثلا ایک خوبصورت مضمون ہے آپ کو لکھنا ہے، آپ کا آئیڈیا ہے کہ میں ایک خوبصورت مضمون لکھوں گا، ایک خوبصورت آرٹیکل لکھوں گا، یہ آپ کا خواب ہے، یہ آپ کا ہدف ہے. لیکن ایک خوبصورت مضمون کو لکھنے کے لیے درپیش مشکلات کو جھیلنا پڑے گا. آپ کو ہو سکتا ہے رات کو جاگنا پڑے، آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا پڑھنا پڑے. تو یہ کام اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ رو دھو کر بھی کر سکتے ہیں اور مسکراتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. اگر مسکرا کر کریں گے تو زیادہ نتائج دیں گے. مسکراتے ہوئے کام کامیابی کی طرف تیزی سے لے کر جاتا ہے. روتے دھوتے ہی بندہ کام کرتا ہے، مسکراتے ہوئے کرتا ہے، مسکراتے ہوئے کر لے تو کیا بات ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسکراہٹ کے مواقع دستیاب نہیں ہوتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے قرآن حکیم کی وہ آیت یاد کر لیں کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل. بعض دفعہ بوجھل بھی ہوتا ہے بندہ، تو اسے بہرحال یہ نہیں کہ ابھی جو ہے وہ یہ مسئلہ آ گیا، ابھی ساری چیزیں بند، ابھی بس میں اسی کام کو لے کر چلوں گا. اس طرح جو ہے وہ طویل یعنی کہ بہت زیادہ نتائج پیدا نہیں ہو پاتے. چھٹیاں جو ہوتی ہیں اس کے نتیجے کے اندر پھر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینج کرنا جو ہے آسان نہیں ہوتا ہے. وٹ یو گیٹ، دیکھیں کسی نے کتنی پیاری بات کی ہے، وٹ یو گیٹ بائی اچیونگ یور گول از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز واٹ یو بیکم بائی اچیونگ یور گولز. تو یہ جو پورا پروسیس ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ہماری شخصیت کا کچھ نکھار آتا ہے، ہماری شخصیت کا تبدیلی آتی ہے. ایک تو ہم گول حاصل کر رہے ہیں، اپنا ہدف حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس ہدف کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہماری شخصیت کی تعمیر کر رہی ہے. تو اس شخصیت کی تعمیر کے عمل سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اگر ہم اچھے عمل کے اندر یعنی کہ اچھے ہدف کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے بدلنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ ہاتھی اور رسی والی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انتہائی تگڑا ہاتھی تھا، اور جو ہے وہ تگڑا ہاتھی کسی سے بندھا ہوا تھا؟ ایک پتلی سی رسی سے بندھا ہوا تھا. تو ایک لڑکا تھا، اس نے کہا، آپ فیلڈ بان سے کہا جو ہاتھی کا کیئر ٹیکر تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا اتنا طاقتور ہاتھی اور اتنی پتلی سی رسی؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھی بچہ تھا تو اس وقت یہ رسی باندھی گئی تھی، اس وقت کے حساب سے یہ رسی بڑی مضبوط تھی، اس ہاتھی نے بڑی جان لگائی اس وقت جب یہ بچہ تھا، اور یہ رسی نہیں توڑ پایا. اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ رسی نہیں ٹوٹ سکتی. اب یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، لیکن اب اس کے ذہن میں جب یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے تو اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھوٹی رسی بھی کفایت کرتی ہے، ہمیں کوئی بہت بھاری زنجیریں اس کو باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. تو اسی تناظر میں جو ہے دو قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ایک فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہمارا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اس کا شعار یہ ہے کہ فیلئر از این اپرچونٹی ٹو گرو. فیلئر کو دیکھ کر جو ہے یہ بھاگا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ میں دوبارہ جو ہے وہ کوشش کروں گا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. جبکہ فکس مائنڈ سیٹ کیا کرتا ہے؟ فیلئر از دا لمٹ آف مائی ایبلٹیز. فیلئر نے مجھے بتا دیا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمیں بہرحال اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، سیلف ریفلیکشن کرنے کی ضرورت ہے.
Your vision will become clear only when you look into your heart. Who look outside dreams, who look inside awakens. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میں تو ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ ہم باہر دیکھ رہے ہوں کہ باہر یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ چیز نہیں، بلکہ جو ہے وہ اپنی دل کی دنیا میں جھانک کر اپنے خوابوں کو دیکھ کر جو ہمارے سینے میں ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم ہماری کلیئرٹی میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اہداف کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان چیزوں کے چکر میں ہم نہیں پڑتے جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم باقاعدہ جو ہے ہماری ویژن جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے. Who looks outside dreams, وہ صرف تمنائیں اور خواب ہی دیکھ سکتا ہے. Who look inside awakens, جو انسائڈ کو دیکھتا ہے وہ جاگ جاتا ہے. آئیڈیل، علامہ اقبال نے جو ہمیں آئیڈیل دیا، ابھی ہم آخری حصے پہ آ گئے اپنے پروگرام کے، کہ علامہ نے فرمایا کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز. یعنی دن کا بھی وہ مجاہد ہے اور رات کا بھی وہ راہب ہے. اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. میرا خیال میں آپ اس جملے کو میں نے یلو کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. اصل گیم یہاں پر ہی ہے، نقطۂ پرکار حق مرد خدا. جس طرح ایک سرکل ہوتا ہے نا، یہ سرکل کا جو سینٹر آف دا سرکل ہے، یہ جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ مرد خدا کا یقین ہے. یہاں سے ہی جو ہے وہ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی بڑا سرکل بنے گا. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہمت طلسم و مجاز. وہم ہے، طلسم ہے، مجاز ہے. جیسی کوشش ویسی مدد، جس طرف کوشش اس کی طرف مدد. یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے راستے کھولتا ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تمہاری کوشش، قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے آیتوں کا، کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اس سے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کی اور بے پرواہ بنا رہا، بے پرواہ، اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. سہولت تو ملے گی، آسان راہ پر چلنے کی بھی سہولت ملے گی، تنگی یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرف کوشش کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صداقت کے لیے مرنے کا ہدف، صداقت کے لیے مرنے کا ہدف، یہ ہمارا اگر ٹارگیٹ ہے تو یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے. اور علامہ اقبال کے بقول، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے اور تو وہ باہر نکل کے کچھ پرفارم نہیں کر پائے گا. پرفارمنس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرنی ہے. اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے صحت چاہیے، اس کے لیے عمل چاہیے. پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے. Goal setting is not only about choosing the rewards you want to enjoy, but also the cost you are willing to pay. یاد رکھنا چاہیے کہ گول، ہماری خواہشات اسلام کے غلبے کی ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ کاسٹ بھی ہے اس کی جو ہمیں willing to pay رہنا چاہیے. ہمیں ٹھیک وقت، اصل میں یہ غیر معمولی قرآنی آیت ہے جس کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین میں ایک طویل وقت گزارتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وادی مقدس طویٰ میں. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. عجیب بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ قرآن کھولتے ہیں تو یہی والی آیت نکلتی ہے. اور مختلف قرآن کے نسخے انہوں نے جب بھی کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بار، وہ مجھ سے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شعیب بھائی میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بار بار میرے پاس یہ کیوں آ رہی ہے. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا،
ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹھیک وقت کب آئے گا. جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اصل میں تو سوال یہ ہے کہ شعیب کا وقت کب قریب صحیح وقت کب آئے گا, کب شعیب اپنے وقت پر صحیح وقت پر پہنچے گا اس مقام پر جہاں اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے. کب جو ہے وہ مختلف نام سوچ لیں, عتیق نام سوچ لیں, مبشر نام سوچ لیں, فہد نام سوچ لیں, رضا نام سوچ لیں, رضوان نام سوچ لیں, کچھ بھی نام, عثمان نام سوچ لیں, ہم سب کے ہمیں رول ادا کرنا ہے. تو جو ہے وہ ہمارا ٹھیک وقت کب آئے گا. یاد رکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی نصیحت جو ہے وہ کچھ بھی پلان کر لیں. سورۃ الکہف میں بتایا گیا کہ کسی چیز کے متعلق کبھی یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا, الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا. تو الا یشاء اللہ جو بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یاد رکھیں اللہ چاہے. جو منصوبہ بنائیں بہرحال اللہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ جو چاہے گا اور اللہ سے اس کے لیے استمداد مدد طلب کرنی ضروری ہے. تو ہمارے منصوبے پر عمل درآمد رب کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل کرکٹ کے 5 روزہ میچ جو ہوتا ہے نا اس میں سیشنز ہوتے ہیں, آپ کو خوب پتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک سیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لنچ سے پہلے والا, صبح سے لے کر لنچ تک کا. ایک سیشن ہوتا ہے لنچ اور چائے کے وقفے کے درمیان والا, اور ایک سیشن ہوتا ہے چائے کے وقفے سے اختتام تک والا. اور جو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں اور جو دونوں ٹیمیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کون سا سیشن ہمارے لیے اچھا تھا, کون سا سیشن بہتر تھا ٹیم کے لیے, کون سا سیشن خراب تھا ٹیم کے لیے. اسی طرح ہمارے بھی ہر دن کے 5 سیشن ہوتے ہیں, ایک فجر سے لے کر ظہر تک, ایک ظہر سے لے کر عصر تک, ایک عصر سے لے کر مغرب تک, ایک مغرب سے لے کر عشاء تک, ایک عشاء سے لے کر فجر تک. یہ 5 سیشن میں میرا جو ہے وہ میرے لیے پازیٹیو رہے یہ سیشن یا شیطان کے لیے پازیٹیو رہے, اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے بابر سے بات کا آغاز کیا تھا. بابر نے آغاز میں بات کی تھی کہ جو ہے وہ نوروز ہے, بہار ہے, اور جو ہے وہ محبوب بھی ساتھ ہے, تو دوبارہ عیش کرو, مستی کرو, عالم دوبارہ نیست. یہی بابر تھا جو جمادی الثانی کی 23ویں تاریخ تھی, منگل کا دن تھا. بابر لکھتے ہیں یکا خیال ہے کہ نہ شراب سے توبہ کر لوں. یہ ارادہ کر کے میں نے شراب سے توبہ کر لی, شراب کے سب سونے چاندی کے برتنوں کو توڑ دیا, اور جتنی شراب اس وقت چھاونے میں موجود تھی سب کی سب پھنکوا دی. شراب کے برتنوں سے جو سونا چاندی ملا اسے فقیروں میں تقسیم کر دیا. میرے اس کام میں میرے ساتھی اس نے بھی ساتھ دیا. میری توبہ کی خبر سن کر میرے ساتھی عمرہ میں 3 اشخاص نے اسی رات توبہ کر لی. بابا دوست چونکہ اونٹوں کی کئی قطاروں پر شراب کے بے شمار مٹکے لاد کر کابل سے لایا تھا, اور یہ شراب بہت تھی اس لیے اسے پکوانے کے بجائے اس میں نمک شامل کر دیا تاکہ سرکے کی شکل اختیار کر لے. جس جگہ میں نے شراب سے توبہ کی اور شراب گھڑوں میں انڈیلی, وہاں توبے کی یادگار کے طور پر ایک پتھر نصب کرایا اور ایک عمارت تعمیر کرائی. تو کچھ شراب جو ہے وہ گھڑوں میں انڈیلی گئی, کچھ شراب سرکہ بنائی گئی. لیکن ایک تاریخ تھی جو منگل کا دن تھا, جمادی الثانی کی 23ویں تاریخ تھی, جب جو ہے وہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ عالم دوبارہ نیست سے کے پیراڈائم سے نکل آیا, اور اس نے جو ہے وہ ایک اور راستہ اختیار کیا. اور بھائیوں آپ کو خوب پتہ ہے کہ بابر کی قائم کردہ سلطنت تھی جو کہ 300 سال جو ہے وہ ہندوستان پر جو ہے وہ موجود رہی. اس بابر کا جو ہے وہ بابر نے جب باتیں کی ہیں تو ایسی سی باتیں کی ہیں, اس میں سے ایک بات کی ہے کہ جب انسان اتنا اپنے پر اکڑتا ہے, جب مرتا ہے تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے وہ خود سے قبر میں اتر جائے. ایسا بے بس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو قبر میں اتارتے ہیں. تو خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج کی گفتگو کا ہے. ہمیں بہتری کی ضرورت ہے. ہم اگر بہت اچھے بھی ہیں تو ہمیں مزید بہت اچھا بننے کی ضرورت ہے. کنفیوژن سے بچنے کی ضرورت ہے, کم ہمتی سے بچنے کی ضرورت ہے, وقت ضائع کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے, انتہا پسندی سے بچنے کی ضرورت ہے, اہداف طے کر کے چھوٹے چھوٹے قدم ان اہداف کی طرف بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ہے وہ دعا پر جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں. دنیا و آخرت کی بھلائی کی جامع دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ایک دعا اور, اے اللہ میرا آخری عمل میرا بہترین عمل کرنا,
میرا آخری دور میری زندگی کا آخری دور کرنا اور میرا بہترین دن یا اللہ پاک آپ سے ملاقات والا دن ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شعیب بھائی. پچھلے سال بھی شریک رہا تھا اس لیکچر میں اور الحمدللہ کہ یہ ایک عزم نو فراہم کرتا ہے. لیکن شعیب بھائی بس ایک چیز تھی کہ مطلب آپ نے شروع میں فیلئر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس طرح سے فیل ہو جاتی ہیں اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ میں اگلی سلائیڈ میں کچھ دیر میں اس پہ بات کروں گا, تو وہ شاید تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی, کیونکہ میرے ساتھ یہی ہوا کہ ڈائری بھی اسی طریقے سے بنائی اور روٹین بھی اس طرح مینیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن آخر میں مطلب سال کے بیچ میں کچھ کم ہمتی کہہ لیں یا جذبے میں کمی کہہ لیں یا شیطان کا زیادہ حاوی ہونا کہہ لیں, وہ چیزیں چھوٹ سی گئیں. تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کرتے ہیں اور کوئی دعا اگر ذہن میں ہے تو وہ بھی بتا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. میرا خیال میں نے طلبہ بات تو کی ہے کہ فیلئر سے کس طرح بچنا چاہیے, اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کچھ دکھایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ عمومی اہداف پہ کتنا کام کیا ہے, اور جو قلیل المدتی کام اور طویل المدتی اگر اس کو مینٹین کیا جائے تو جو ہے نا وہ میرا اپنا خیال ہے کہ چیز جو ہے وہ اچیویبل ہو سکتی ہے. مگر اس کے علاوہ میرے ذہن میں ابھی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کوئی کہہ سکوں کہ کوئی سولوشن ہے, سوائے اس کے کہ روزانہ کی بنیاد پر جائزہ, تاکہ جو ہدف طے کیا وہ جائزہ وہ ذہن میں رہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر 7-8 دن یا 1 مہینہ اس کے اچیومنٹ کے بغیر گزرا ہے, اس کوشش کے بغیر گزرا ہے, تو اس کو نئے سرے سے اگر آپ جائزہ لیتے رہیں گے یاد رہے گا. اصل چیز تو یاد رہنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ کہا گیا وہ بھول گئے, شیطان نے بھلا دیا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ شیطان بھلاتا ہے, ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ نمازوں کا سلسلہ, یہ دروس کا سلسلہ, یہ قرآن پاک کو پڑھنے کا سلسلہ, سب کچھ جو ہے تذکیر کے لیے, یاد دلانے کے لیے. تو یاد رہے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ چیز قدم آگے بڑھتے رہیں گے. پتہ نہیں میں کتنا طلبائی جواب دے سکا ہوں. اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اردو بھی آتی ہے, اس کے لیے تو اردو کے اندر جو اپنے الفاظ کو جس طرح ہم اچھی طرح بہترین انداز میں اللہ کے سامنے رکھ سکیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عربی کے اندر بعض دفعہ جو ہے نا ساتھی دعا تو کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں اس کے پیچھے دل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ شیخ بھائی, بہت شکریہ. ثاقب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا, اس سے پہلے رضا احمد سید صاحب کا ایک کامنٹ اور سوال ہے, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی سے نقطہ نظر پیش کیا. ذہنی حالت کو مطمئن اور یکسو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, ذہنی حالت کو یکسو کرنے کے لیے سب سے میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے کارگر چیز جو ہے نا وہ صحبت صالحین ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ اپنے اطراف کے دوستوں سے متاثر ہوتا ہے. اگر دوست جو ہیں دنیا پرست ہیں تو وہ انسان کو دنیا داری کی طرف لے کر چلے جائیں گے, اور اگر دوست جو ہیں وہ ان کا ہدف جو ہے وہ آخرت ہے, تو جس طرح کے ہمارے دوست ہوں گے جن کی صحبتوں میں ہم بیٹھتے ہوں گے, جدھر ہم ٹائم لگاتے ہوں گے, وہ جو ہے بڑا وائٹل فیکٹر ہے, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جب انسان جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ اہداف میرے اور میرے دوست کے سملر ہیں, اور میرا دوست جو ہے وہ انتہائی زیادہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے, تو پھر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ہمت بھی بنتی ہے, اور جو ہے وہ اسی وجہ سے رول ماڈلز کا تصور ہے, اسوہ حسنہ کا تصور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے, اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے, ان کے ماننے والے اسوہ حسنہ ہے. تو یہ چیز میرا اپنا خیال ہے صحبت صالحین جو ہے نا سب سے اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یکسوئی کے لیے جو ہے نا وہ اس راستے کے اوپر قدم بڑھائیں گے تو شارٹ جو ہے وہ میجریبل گولز جو ہے نا وہ اگر وہ طے, مثلا میری ابھی خواہش ہے کہ میں پاکستانی بچوں کو جو ہے نا وہ تک جو ہے وہ دین اسلام یا قرآن کی پیغام پہنچاؤں. فرض کریں یہ میرا ہدف ہے اس وقت نا, تو اب میرا یہ ہدف ہے تو میں پورے پاکستان کے بچوں کو تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے, اسلام کا تقاضا کیا ہے. تو اب اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ طے ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے موقع مل جائے گا اور 10 کروڑ افراد یا جتنے بچے ہیں 4 کروڑ بچے ہیں وہ ساری میری بات سن لیں گے. پہلے میری بات 5 بچے سنیں گے, پھر 10 بچے سنیں گے, پھر 20 بچے سنیں گے, پھر 40 بچے سنیں گے. یہی گروتھ ہوتی ہے نا. یا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور 300 بچے یا 400 بچے سن پائیں, لیکن
کوئی ٹارگیٹ ہے اور اس ٹارگیٹ کا ایک جو ہے وہ شارٹ ٹرم ٹارگیٹ ہے, یہ چیزیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن اگر میرا ٹارگیٹ ایسا ہے کہ جو ہے وہ جس کے اندر کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ یکسوئی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کتنا جو ہے اچیومنٹ کر رہا ہوں. تو کوئی مطالعے کے انفرادی معاملات کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی معاملات کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بہرحال ہمیں قدم بڑھانے ہوتے ہیں, تو ہی جو ہے نا ہم کسی نتیجے پہنچ پاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی. اچھا, جو دور جدید میں نا کچھ ڈسٹریکشنز جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں, خصوصاً یہ کووڈ کے دوران نا جی جی انٹرنیٹ جو ایڈکشن ہے یا سوشل میڈیا ایڈکشن ہے نا, اس بابت کچھ مشورہ دیں کہ اس کو کیسے کم کیا جائے. یعنی کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا آدمی, اور ٹائم بھی یہ بہت ضائع کرتا ہے, اور ایک سے دوسری چیز, دوسرے سے تیسری چیز جو ہے نا یہ شروع ہو جاتی ہے چین اور ختم ہی نہیں ہوتی, اور آپ کے کئی گھنٹے اس میں نکل جاتے ہیں. تو اس کیونکہ اس کو استعمال تو کرنا ہے, لیکن اس کو کیسے یعنی مؤثر بنایا جائے یا کیسے کم کیا جائے اس سوشل میڈیا کے استعمال. اصل میں یہ ثاقب بھائی آپ نے جو بات کی ہے, میں بھی ایک اس جنگ کے اندر مصروف ہوں, آپ بھی اس جنگ کے اندر مصروف ہیں کہ ہم کس طرح اس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ایک مناسب استعمال کریں. لیکن میں نے کچھ چیزیں جو سیکھی ہیں, اس میں ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا میں اخبار پڑھوں گا, تو اخبار جو آتا ہے نا وہ آتا ہے یعنی کہ جو پبلش پیپر ہوتا ہے وہ 20-25 صفحات کا ہوتا ہے بعض دفعہ نا, اور اتوار کے دن تو 60 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے نا. میں اس اخبار کو اگر میں 20 روپے میں خرید رہا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہوتے ہیں, تو لیکن جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اب اس کو چاٹنا ہے. میں اگر میں وہ جو اخبار میں نے خریدا ہے اس کا ٹائم میرے لیے کتنا ہے, میں اس کو 10 منٹ میں ختم کر دوں, میرے لیے بہت ہے. ہیڈنگز دیکھ لی میں نے, اور جو اچھا کالم ہے اس کو میں نے جلدی سے دیکھ لیا, اور جو ہے وہ یہ میرے لیے کافی ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ بعض احباب جو ہے وہ اخبار پر جو ہے وہ PhD کر لیتے ہیں, 1.5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں, تو وہ بتاتے خود یعنی کہ جس کو علم نافع وغیرہ کے زمرے میں میرا خیال ہے نہیں آتا, ہو سکتا ہے ان کی مثلا اسٹیٹ ایجنٹ ہے تو اس کو تو سارے کے سارے برائے فروخت کو دیکھنا چاہیے, لیکن اب میری تو اس میں کوئی میری ویلیو نہیں ہے, میرا ویلیوڈیشن کیا ہے, تو مجھے بہت سارے صفحات کو تو ایسے اسکپ کرنا ہوگا, اور ہیڈنگز کے اندر بھی اس کو جو جس سے میں انٹرسٹ رکھتا ہوں اس کو میں دیکھوں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں اخبار اللہ حاصل قیاس یہی معاملہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا بھی ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی میری ترجیحات کے مطابق کوئی مضمون آئے تو میں اس کو دیکھوں, ہر ایک چیز کو جو ہے وہ یعنی اگر ویڈیو 5 منٹ کی ہے تو پہلے 10 سیکنڈ کے اندر مجھے اندازہ ہو جائے گا یہ میرے کام کی ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد مجھے بند کر دینا چاہیے اگر وہ میرے کام کی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ اگر آپ رکھیں گے ہدف اورینٹڈ جو ہے وہ براؤزنگ, تو میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم تو کچھ نہ کچھ بچ جانا چاہیے. تو میرا یہی معاملہ ہے کہ میں اخبار جو ہے وہ میں فاکس نیوز کو بھی دیکھتا ہوں, گارڈین کو بھی دیکھتا ہوں, اور جو ہے جنگ کو بھی دیکھتا ہوں, امت کو بھی دیکھتا ہوں, جسارت کو بھی دیکھتا ہوں, کئی رسالوں کو بھی دیکھتا ہوں, لیکن ٹائم انویسٹمنٹ میری جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. ٹائم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اور مجھے جو مولانا مودودی کا طریقہ کار ہے, انہوں نے جو رہنمائی کی اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ساری وہ کتاب کو بھی معاملہ یہ تھا, کتاب کے حوالے سے بھی وہ کتاب کو پورا نہیں پڑھتے تھے بلکہ کتاب کے مضامین کو دیکھتے تھے, کتاب میں کیا کیا ہے, کہاں ہے, اور اس کے بعد ان کو یاد ہوتا تھا کہ اس کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تھی اس کتاب کو دوبارہ کھول لیتے تھے کہ اس کتاب کے اندر یہ والا چیپٹر میرے کام کا ہے, تو اس طرح جو ہے وہ مینیج کرتے تھے. انہوں نے بتایا آج کل جو ہاؤ ٹو ریڈ کی جو بتایا جاتا ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈنگ بھی فیزز میں کرنی چاہیے, پہلی اسکیمنگ ہونی چاہیے کہ اس کتاب کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیپٹرز ہیں, پھر اس چیپٹر کس چیپٹر میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس چیپٹر کو جا کر دیکھ لیا, بجائے اس کے کہ پوری کتاب یہ جس کے پاس کوئی بڑا یعنی کہ اگر مولانا کو بہت ساری کتابیں لکھنی ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ لٹریچر ریویو کرتے ہی پوری زندگی گزار دیں, ہر چیز پوری نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے کچھ وقت کو بچا لیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں حسن بات کر رہا ہوں, ابن عتیق ہیں. جی شعیب بھائی, آپ نے جو جس طرح یہ احتساب سال کے اینڈ پہ جو آپ نے اس کی امپورٹنس پہ جو ایکسپلین کیا وہ کافی ضروری تھا.
اور مجھے کافی اچھا لگا. کبھی میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا, لیکن اب ذرا مجھے کچھ سوچنے کے لیے آپ نے دے دیا ہے, تو اچھا ہے, چھٹیوں پہ اس کے بارے میں ذرا سوچ لوں گا. اور جو دوسری چیز جو مجھے جو کبھی دماغ میں آئی بھی نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ آپ نے جو کہا تھا کہ دن کے جو 5 سیشن ہے نمازوں کے حساب سے, تو ایسے اگر میں نے اب سوچا ہے تھوڑا بہت, تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کو آپ مینجمنٹ کے اعتبار سے کافی مطلب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے. تو یہ کافی اچھی چیز تھی, کبھی دماغ میں نہیں آئی تھی, تو شکریہ. بالکل بالکل. جو آپ میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک اور جو انٹرنیٹ کو چھوڑ نہیں سکتا, اگر وہ نمازی ہے تو نماز کی تو چھوڑنے میں مجبور ہوتا ہے. نماز جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ نجات دہندہ ہے ایسے فرد کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ ہوں. تو شعیب انکل, آج میں نے یہ اٹینڈ کیا تو آپ نے اس ٹاپک پہ کافی زیادہ اچھا ایکسپلین کیا تھا اور اس معاملے پہ روشنی ڈالی. تو کافی زیادہ چیزیں تھیں میں نے کبھی نہیں سوچی تھیں, وہ میں نے سنی اور کافی زیادہ مزہ آیا اور انفارمیٹیو بھی تھا, اور ساتھ ساتھ اتنا لمبا بھی نہیں تھا. اچھا, آپ دمام سے بات کر رہے ہیں نا عثمان بھائی کے؟ نہیں, میں ریاض میں آیا ہوں. اچھا, ریاض میں. مگر جو عتیق بھائی کے آپ وہ ہیں نا, کیا کہتے ہیں, یہ عتیق بھائی کی دعوت کا سمرہ ہے نا؟ ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے. عتیق بھائی جزاک اللہ, آپ ماشاءاللہ دعوت دیتے ہیں, اور عثمان بھائی تو باقاعدہ شریک ہوتے ہیں دمام سے. جی یہ شعیب بھائی ادھر کے بیٹھے ہیں. ہاں ہاں سمجھ گیا میں, یہ ہمارے پاس آئے ہوئے. یہ ابن عثمان ہے. جی جی, یہ حمزہ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا حمزہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بتائیں, آپ کسی پریشر کے تحت تو یہ باتیں نہیں کر رہے, تعریفیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب بات کریں. جی, میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ٹائم ٹیبل بناتا ہے جی تو اس کو کس طرح بنانا چاہیے کہ وہ ٹائمز بنائے, جیسے 4 سے 6, یا پھر وہ ٹاسکس بنائے کہ میں نے آج یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا, اور میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے بس وہ ٹاسک پورے کرنے چاہیے. تو ان میں سے ہاں آپ کی آواز چلی گئی. بہرحال جو ہے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک والا جو معاملہ ہے نا, یہ خاصا آئیڈیلسٹک ہے. اس کو جو ہے نا مینٹین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹاسک طے کر لیں کہ یہ ٹاسک ہے جو مجھے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ, کیونکہ آپ کی فکر پھر یہ ہوگی کہ یہ ٹاسک مجھے انجام دینا ہے. جب یہ آپ ٹائم کے کانسٹنٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ لگ جاتے ہیں اس چکر میں کہ اس کو مجھے یہ اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو زیادہ سمپل ہے میرا خیال میں یہ کہ ٹاسک بیس جو ہے نا ڈے پلاننگ ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے, بجائے اس کے کہ آپ 6 سے 8 کیا کروں گا, 8 سے 10 کیا کروں گا. یہ بہت آئیڈیلسٹک پلاننگ ہوتی ہے, یہ چل نہیں پاتی بہت زیادہ عرصے نا. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ ہر ایک انسان کا اپنا تجربہ ہے. جی تھینک یو. جی شعیب بھائی, یہ جو آخری دعا والی سلائیڈ ہے نا, اس میں جو نیچے ہے نا, اس میں ایک جملہ کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے ٹائپو ہو گیا. میرا آخری دور میری زندگی کا آخری دور کرنا, یہ میرا خیال ہے میرا آخری دور میری زندگی کا بہترین دور کرنا غالباً یہ ہے جو ہاں آپ کی ہاں آخری ہاں معذرت, صحیح صحیح, بالکل بہترین ہے. میرا آخری دور میری زندگی کا بہترین دور کرنا, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ بہترین 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 چل رہا ہے کہ اے اللہ میرا آخری عمل, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعا ہے جو کہ کسی اور صحابی نے کی تھی, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انٹرٹین کیا تھا کہ اے اللہ میرا آخری عمل میرا بہترین عمل کرنا, میرا آخری دور میری زندگی کا بہترین دور کرنا, اور میرا بہترین دن آپ سے ملاقات والا دن ہو. جزاک اللہ ثاقب بھائی. جزاک اللہ خیر شعیب بھائی. میرے خیال ہے سوالات اور نہیں ہیں جزاک تو اللہ. پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں. میں آپ تمام ساتھیوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور یہ محفل جوائن کی, سب کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمارے سامنے وقت نکال کے اتنی بہترین اور بھرپور جو ہے وہ پریزنٹیشن پیش کی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.